ہم 24 گھنٹوں میں اتنا زیادہ شاید جھوٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا اصل مطلب ہی اب کنفیوز ہو چکے ہوئے ہیں ہم. تو سم ٹائمز ہم مذاق بھی کسی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں جھوٹ ہے کیا؟ کیا مذاق میں کہی جانے والی بات بھی جھوٹ ہے؟ جھوٹ بولنے سے پہلے چاہے مذاق میں بھی کر رہے ہوں، ایک انسان کی فطرہ کی آواز اندر سے آتی ہے، آدھے سیکنڈ پہلے ہی آتی ہے کہ یہ غلط کام ہونے والا ہے. اگر وہ آواز ہی نہیں آ رہی آپ کو تو پھر تو بہت ہی بڑا مسئلہ بن چکا ہے. پھر آپ مذاق میں نہیں جھوٹ بول رہے خالی، پھر آپ پیتھولوجیکل لائر ہو چکے ہیں. آپ کو یہی نہیں پتہ کہ انسانوں کی بستی میں رہنے کے اصول کیا ہیں. آپ کو پھر انسانوں کی بستی میں نہیں رہنا چاہیے، بیکاز یہ بہت ہی بڑا فساد برپا ہو جائے گا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر اتنا زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. الفاظ ہی ہیں ہمارے پاس، اور کیا ہے ہمارے پاس؟ تو اگر وہ صاحب غلط ہی الفاظ بولے جا رہے ہیں تو میری ٹریجیکٹری بدل رہی ہے پوری لائف کی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ سب کو پتہ ہو کہ اگر آپ مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں تو اندر سے اس وقت ایک الارم بجتا ہے کہ فوراً پہلے کہ مت بولو ایسے. اور جس کو پتہ ہے تو وہ ابھی چانس ہے اس کے پاس. جس کو یہی نہیں پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کون سا الارم بجتا ہے، تو پھر وہ اس کو ایک پراپر علاج کروانا پڑے گا اپنا. اور انسانوں کی بستی میں رہنے کا بیسک اصول جو یہی ہے کہ صحت مند لوگ رہتے ہوں ادھر. یہ صحت ہی ہے نا انسان کی معاملاتی جو جو ڈپینڈنسی ہے ایک دوسرے کے اوپر. تو یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ مذاق میں جھوٹ بولنے کو صحیح سمجھ لیں اور سیریس جھوٹ بولنے کو جو ہے نا وہ غلط سمجھیں. جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، عادت ایسے ہی بنتی ہے. اور اس کو جتنے بھی زیادہ کرب کیا جائے اپنے طور پہ، اور یہ ہر بندے کو اپنے طور پہ خود کرنا پڑے گا. نہ کسی لیکچر سے کسی نے صحیح ہونا ہے، نہ کسی ایسے معاملے کو مطلب سیریس لینا ہے اس نے، جب تک کہ اس کو خود نہیں پتہ ہوگا کہ بھیا یہ تو میرے جھوٹ کی وجہ سے اگلے بندے کو بھی جھوٹ پہ آمادہ کر دیا میں نے. اسی طریقے سے پھیلتی ہے وبائی مرض کی طرح. اور کوئی بھی جھوٹا یہ اعتراض لے کے ساری عمر زندہ ہی رہتا ہے کہ میرے سے جھوٹ نہ بولا جائے، کیونکہ اندر فطرتاً تو اس کو پتہ ہے بڑی تکلیف دہ حرکت ہے. نقصان کا تو اندازہ سب کو ہوتا ہے، جس سے جھوٹ بولا جائے اس کو تو پتہ ہوتا ہے نقصان کیا ہو گیا. تو یہ جتنی سیریسنس کے ساتھ اس کو کرب کرنا پڑے گا، پیرنٹس کو اسپیشلی اس کو باقاعدہ اناؤنس کرنا پڑے گا گھر میں. اس کے بارے میں پراپر روک تھام کی سزا کے تھرو روک تھام کرنی پڑے گی. اس کو باقاعدہ ایک واویلا مچانا پڑے گا کہ یہ غلط کام ہو گیا، اتنا بڑا کام کیسے کر دیا آپ نے. تب کہیں جا کے بچے کو پتہ ہوگا، اور یہ الارم اونچے بجا کریں گے اس کے، جب وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولے گا تو. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ سچ بولنے کی اتنی اپریسیشن بھی تو نہیں ہے. ایک بچہ کئی دفعہ اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس وجہ سے ایڈمٹ نہیں کرتا کہ پیرنٹس اس بات پہ تو اس کو بہت کم ہی ہے کہ اپریشیٹ کریں، اس کو ڈانٹ یا مار ہی پڑے گی. یا اگر آپ بڑوں میں بات کر لیں تو وائف کے ریاکشن سے بچنے کے لیے یا اور اپنے پیرنٹس کے ریاکشن سے بچنے کے لیے، ہو سکتا ہے اس نے صحیح کام ہی کیا ہو یا اپنے کلیگز کے ساتھ ہی وہ کہیں گیا ہے، لیکن وہ اس بات کو چھپانے کے لیے اس کو جو ہے وہ جھوٹ کا استعمال کر رہا ہے کہ ریاکشن بہت غلط ہوگا. تو اس کو مصلحت کے طور پہ نہیں لیا جا سکتا کچھ چیزوں میں؟ بچپن میں تو کبھی بھی نہ لینے دیں مصلحت کے طور پہ کسی کو. دیکھیے بچہ جب تک سچ کے اوپر سزا نہیں پاتا تب تک جھوٹ نہیں بولتا. تو بچوں کو سچ پہ مت سزا دیں، کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ. اور جب بچے کو سچ پہ سزا ملنا شروع ہوتی ہے پھر وہ جھوٹی کے اوپر اکتفا کرے گا. تو یہ ماں باپ کی طرف سے ہی نا، وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کو سیلیبریٹ کرنا پڑے گا سچ، اور اس کو باقاعدہ اناؤنس کرنا پڑے گا، تکریم کرنی پڑے گی سچ بولنے والے بچے کی. اور فار ایگزامپل آپ بچے کو سزا دیتے بھی ہیں سچ کے اوپر، تو اس سے جھوٹ شروع نہیں ہوگا کہ اس کے پاس دوسری ڈسپوزیشن کیا ہے جھوٹ کی. نہیں، اس کے پاس اگر اس اسٹرکچرڈ اپروچ کے ساتھ پیرنٹس بتاتے ہیں نا ساتھ ساتھ کہ سچ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے غلط کام کیا اور سچ بول لیا تو غلط کام کی سزا نہیں ہوگی، وہ تو میزان ہی توڑ دیا آپ نے. اس کا مطلب یہ بھی نہ کوئی لینا کہ غلط کام کرتا رہوں بتاتا رہوں ساتھ ساتھ، جھوٹ تو نہیں بول رہا نا. تو باقی کے غلط کام جو ہے نا وہ بھی تو روکنے ہی پڑیں گے نا ساتھ ساتھ، مگر جھوٹ کے اوپر بڑی سزا دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، اور سچ بولنے کے اوپر جس غلط کام کو اس نے کیا ہے اس کی سزا ضرور دیں، مگر ساتھ ساتھ اپریشیٹ بھی کریں کہ اس وجہ سے کٹوتی ہوئی ہے تیری سزا میں، بیکاز تم نے سچ بات کی ہے. اگر اس طریقے کا نظام چلے گا گھر میں، کچھ سالوں کے اندر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ بچہ جھوٹ کی طرف مائل نہیں ہوگا، اور فرسٹ مینٹل رسپانس جھوٹ نہیں ہوگا اس کا اندر.